السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آڈیو میں ہم مکاشفات القلوب کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس کا باب نمبر 6 ہے غفلت۔ غفلت سے شرمندگی بڑھتی ہے اور نعمت زائل ہوتی ہے، خدمت کا جذبہ ماند پڑ جاتا ہے، حسد زیادہ ہوتا ہے اور ملامت و پشیمانی کی فراوانی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی حسرت۔ ایک نیک آدمی نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، آپ کے نزدیک سب سے بڑی حسرت کون سی ہے؟ استاد نے جواب دیا، غفلت کی حسرت سب سے بڑی ہے۔ روایت ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا اور سوال کیا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کیا اور فرمایا، اے جھوٹے دعوے دار، تو نے میری محبت کا دعویٰ کیا اور پھر مجھ سے غافل رہا۔ تو غفلت میں مبتلا ہے اور تیرا دل بھولنے والا ہے۔ عمر ختم ہو گئی اور گناہ ویسے کے ویسے ہی موجود ہیں۔ حکایت۔ ایک صالح آدمی نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، اے ابا جان، آپ کیسے ہیں اور کیا حال ہے؟ باپ نے جواب دیا، ہم نے زندگی غفلت میں گزاری اور غفلت ہی میں مر گئے۔ موت کے پیامبر۔ زہر الریاض میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ملک الموت سے بھائی چارہ تھا۔ ایک دن ملک الموت حاضر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، تم ملاقات کے لیے آئے ہو یا روح قبض کرنے کو؟ اسرائیل نے کہا، صرف ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے ایک بات کہنی ہے۔ ملک الموت بولے، کہیے کون سی بات ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، جب میری موت قریب آ جائے اور تم روح قبض کرنے کو آنے والے ہو تو مجھے پہلے سے آگاہ کر دینا۔ ملک الموت نے کہا، بہتر، میں اپنی آمد سے پہلے آپ کے پاس 2-3 قاصد بھیجوں گا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا اور ملک الموت روح قبض کرنے کو پہنچے تو آپ نے کہا، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ اپنی آمد سے پہلے میری طرف قاصد بھیجو گے۔ اسرائیل نے کہا، میں نے ایسا ہی کیا تھا۔ پہلے تو آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے، یہ پہلا قاصد تھا۔ پھر بدن کی چستی و توانائی ختم ہوئی، یہ دوسرا قاصد تھا، اور بعد میں آپ کا بدن جھک گیا، یہ تیسرا قاصد تھا۔ اے یعقوب علیہ السلام، ہر انسان کے پاس میرے یہی 3 قاصد آتے ہیں۔ زمانہ گزر گیا اور گناہوں کو چھوڑ گیا، موت کا قاصد آ پہنچا اور دل خدا سے غافل ہی رہا۔ تیری دنیاوی نعمتیں دھوکہ اور فریب ہیں اور دنیا میں تیرا ہمیشہ رہنا محال اور کذب محض ہے۔ یہ 2 شعر تھے اوپر فارسی میں جن کا ترجمہ تھا۔ شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے بیمار مرد صالح کی عیادت کو گیا جن کا شمار مشائخ کبار میں ہوتا تھا۔ میں نے ان کے گرد ان کے شاگردوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ شیخ ابو علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ بزرگ رو رہے تھے۔ میں نے کہا، اے شیخ، کیا آپ دنیا پر رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، نہیں، میں اپنی نمازوں کے قضا ہونے پر رو رہا ہوں۔ میں نے کہا، آپ تو عبادت گزار شخص تھے، پھر نمازیں کس طرح قضا ہوئیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ہر سجدہ غفلت میں کیا اور ہر سجدے سے غفلت میں سر اٹھایا، اور اب غفلت کی حالت میں مر رہا ہوں۔ اور پھر ایک آہ بھری اور یہ اشعار پڑھے۔ ان اشعار کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے حشر، قیامت کے دن اور قبر میں رہنے کے بارے میں سوچا۔ جو عزت و وقار والے وجود کے ساتھ مٹی کارہن ہوگا اور مٹی ہی اس کا تکیہ ہوگا۔ میں نے یوم حساب کی طوالت کے بارے میں سوچا اور اس وقت کی رسوائی کا خیال کیا جب نامہ اعمال مجھے دیا جائے گا۔ مگر اے رب ذوالجلال، میری امیدیں تیری رحمت کے ساتھ ہیں، تو ہی میرا خالق اور میرے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ محض دعویٰ بیکار ہے۔ عیون الاخبار میں ہے، حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لوگ 3 باتیں محض زبانی کرتے ہیں مگر عمل اس کے خلاف کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، لیکن کام غلاموں جیسے نہیں کرتے بلکہ آزادوں کی طرح اپنی مرضی پر چلتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ان کے دل دنیا اور متاع دنیا جمع کیے بغیر مطمئن نہیں ہوتے، اور یہ ان کے اقرار کے سراسر خلاف ہے۔ تیسرے کہتے ہیں کہ آخر ہمیں مر جانا ہے، مگر کام ایسے کرتے ہیں جیسے انہیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ اے مخاطب، ذرا سوچ تو صحیح۔
اللہ کے سامنے تو کون سا منہ لے کر جائے گا اور کون سی زبان سے جواب دے گا جب وہ تجھ سے ہر چھوٹی بڑی چیز کے متعلق سوال کرے گا؟ ان سوالات کے لیے ابھی سے اچھا جواب تلاش کر لے تاکہ اس وقت شرمندگی نہ اٹھانا پڑے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے اور خبر رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے مومنوں کو سمجھایا کہ وہ اس کے احکامات کو نہ چھوڑیں اور ہر حالت میں اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے رہیں۔ اطاعت الہی کا ثمرہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ عرش الہی کے پائے پر تحریر ہے کہ جو میری اطاعت کرے گا میں اس کی بات مانوں گا، جو مجھ سے محبت کرے گا میں اسے اپنا محبوب بناؤں گا، جو مجھ سے مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو بخشش کی طلب کرے گا میں اسے بخش دوں گا۔ اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہر ذی ہوش اور دانش مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوف اور بھرپور خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے اور راضی بقضا رہے، اس کے نازل کردہ مصائب پر صبر کرے، اس کی نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے کم و بیش پر قانع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری قضا پر راضی، مصائب پر صابر نہیں اور نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتا اور کم و بیش پر قناعت نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ حضرت حسن بصرہ کا ایک دل نشین جواب۔ ایک شخص نے حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تعجب ہے کہ میں عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ آپ نے جواب دیا، شاید تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھ لیا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ حق بندگی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ کسی شخص نے حضرت ابی یزید رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں عبادت میں کیف و سرور نہیں پاتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اس لیے ہے کہ تو عبادت کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا۔ تو اللہ کی بندگی کر، پھر دیکھ عبادت میں کیسا مزہ آتا ہے۔ اللہ کی عبادت یا مخلوق کی عبادت۔ ایک شخص نے نماز شروع کی۔ جب ایاک نعبد پڑھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو مخلوق کی عبادت کرتا ہے۔ تب اس نے مخلوق سے قطع تعلق کر لیا اور نماز شروع کی۔ پھر جب اسی آیت تک پہنچا تو وہی دل میں گزرا۔ پھر ندا آئی، تو اپنے مال کی عبادت کرتا ہے۔ اس نے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا اور نماز کی نیت کی۔ جب اسی آیت پر پہنچا تو پھر خیال آیا کہ میں حقیقتاً اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ ندا آئی، تم جھوٹے ہو، تم اپنے کپڑوں کی عبادت کرتے ہو۔ اس وقت اس بندہ خدا نے بدن کے کپڑوں کے علاوہ سب کپڑے راہ خدا میں لٹا دیے۔ اب جو نماز میں اس آیت پر پہنچا تو آواز آئی کہ اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ نصیحت پر غلام کو آزاد کر دیا۔ رونق المجالس میں ہے کہ ایک شخص کی عبائیں گم ہو گئیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ ان کو کون لے گیا۔ جب اس شخص نے نماز شروع کی تو اسے یاد آ گیا۔ جو ہی نماز سے فارغ ہوا، غلام کو آواز دی کہ جاؤ فلاں آدمی سے عبائیں لے آؤ۔ غلام نے کہا، آپ کو یہ کب یاد آیا؟ اس نے کہا، مجھے نماز میں یاد آیا۔ غلام نے فوراً جواب دیا، تب تو آپ نے نماز ابا کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے نہیں۔ یہ بات سنتے ہی اس شخص نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ چنانچہ ہر ذی فہم کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کو ترک کر دے اور اللہ کی عبادت کرتا رہے، مستقبل کے بارے میں غور و فکر کرتا رہے اور اپنی آخرت سنوارتا رہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: جو شخص آخرت کی کھیتی کی فکر کرتا ہے تو ہم اس کی کھیتی زیادہ کرتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی اس کے دل سے آخرت کی محبت نکال دی جاتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 40,000 دینار اعلانیہ اور 40,000 دینار پوشیدہ خرچ کر دیے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت دنیا اور اس کی خواہش سے مکمل پرہیز کرتے تھے۔ اسی لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جہیز صرف مینڈھے کی ایک رنگی ہوئی کھال اور ایک چمڑے کا تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ باب 7، فسق، نفاق اور خدا فراموشی۔
ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ آپ نے اسے ایک دعا سکھلائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا یہ حال تھا کہ اس نے جہنم کے تارکول کا لباس پہن رکھا تھا، اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت نے دوسرے دن یہ خواب آپ کو سنایا، آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصے بعد حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا، اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ نقطہ غور کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک شخص کے درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو، قیامت میں اس کی مغفرت نہیں ہوگی؟ فرمانے الہی ہے، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور اس کے خلاف چلنے لگے، شہوات دنیا سے لطف اندوز ہونے لگے اور فریب کاری کی طرف مائل ہو گئے۔ مومن اور منافق کا فرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز روزے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے، جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے۔ مومن اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے۔ منافق اپنی خیبت اور سطوت کے لیے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا، بلا شبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لیے اور کفار کے لیے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے، یہ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے، یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداً منافقوں کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ کفار سے بھی زیادہ بدبخت ہوتے ہیں اور اللہ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے۔ لفظ منافق لغت میں نافقہ و یربو سے مشتق ہے۔ کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے یربو کے بل کے 2 سوراخ ہوتے ہیں، ایک داخل ہونے کے لیے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے۔ منافق کو بھی اسی لیے منافق کہتے ہیں کہ وہ بظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، منافق کی مثال ایسی نوارت بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے، یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیتاً مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے
اور نہ ہی کافروں میں۔ جہنم کے 7 دروازے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے 7 دروازے بنائے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہیں۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اس کی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور سیسے کی ہے۔ اس میں رہنے والوں کے لیے اوپر نیچے دائیں بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لیے ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جبرائیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے 1000 سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر 1000 سال دہکایا تو سفید ہو گیا، جب مزید 1 سال تک دہکایا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں۔ اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے، اور جہنم کی زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے، ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے گا، اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے کہا، یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازے جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی، نہیں حضور، وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں، اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ 70 سال کا ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازے سے 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریل نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام حاویہ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ دوسرے طبق کا نام جہیم ہے، اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام سقر ہے اور اس میں سابی ہیں۔ چوتھے کا نام لظا ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں۔ پانچویں کا نام خطامہ ہے اور اس میں یہود ہیں۔ چھٹے کا نام سعیر ہے اور اس میں نصارہ ہیں۔ پھر جبریل خاموش ہو گئے۔ آپ نے پوچھا، اے جبریل، کیا تم مجھے 7ویں طبقے میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریل نے عرض کی، حضور مت پوچھیے۔ آپ نے فرمایا، بتلاؤ تو صحیح۔ تب جبریل نے کہا، اس طبقے میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کے مر گئے۔ روایت، جب یہ آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بارے میں انتہائی خوفزدہ ہوئے اور بہت زیادہ اشک بار ہوئے۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی سخت گرفت کو اور اس کے قہر کو جانتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بہت ڈرتا رہے اور نفس کی لغزشوں پر روتا رہے، قبل اس کے کہ ان مصائب کو جھیلے، اس دہشت ناک مقام کو دیکھے، اس کی پردہ دری کی جائے، اسے منتقم حقیقی کے سامنے پیش کیا جائے اور اسے جہنم میں جانے کا حکم ہو۔ مرنے کے بعد افسوس۔ کتنے ایسے بوڑھے ہیں جو جہنم میں فریادیں کرتے ہیں، کتنے جوان ہیں جو جوانی کے ضیاء کو یاد کر کے آہ و بکا کرتے ہیں، کتنی ایسے عورتیں ہیں جو گزشتہ زندگی کی بدعمالیوں کو یاد کر کے چلاتی ہیں، درانحالی کا ان کے اجسام اور چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، ان کی کمریں ٹوٹ چکی ہیں، نہ ان کے بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور نہ ہی چھوٹوں پر رحم کیا جاتا ہے، اور نہ ان کی عورتوں کی پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آگ کے عذاب اور ہر اس کام سے بچا جو ہمیں آگ کی طرف لے جائے، اور اپنی رحمت کے طفیل ہمیں نیکوں کے ساتھ جنت میں داخل فرما۔ اے عزیز، اے غفار، اے اللہ، ہمارے غیبوں کو ڈھانپ لے، ہمیں خوف سے نجات دے، ہمیں لغزشوں سے بچا اور اپنے سامنے شرمندگی سے محفوظ رکھ، یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ توبہ۔ گناہوں سے توبہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ فرمان الہی ہے،
اے ایمان والو، اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد الہی ہے، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کو پسے پشت ڈال دیا، گویا انہوں نے اپنے حال پر رحم نہیں کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچایا اور آخرت کے لیے کوئی نیکی نہیں کی۔ فرمان نبوی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ یعنی یہی لوگ نافرمان، وعدہ شکن، رحمت و بخشش اور راہ ہدایت سے دور ہیں۔ فاسق کی قسمیں۔ فاسق کی دو قسمیں ہیں، فاسق کافر، فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کا طالب ہوتا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے، فَفَسَاقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ فاسق فاجر وہ ہے جو شراب پیتا ہے، مال حرام کھاتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، عبادت کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی بسر کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کو واحد مانتا ہے اور اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ فاسق کافر کی بخشش موت سے پہلے پہلے کلمہ شہادت اور توبہ کے بغیر ناممکن ہے، اور فاسق فاجر کی مغفرت موت سے پہلے توبہ اور پشیمانی کے ذریعے ممکن ہے، اس لیے کہ ہر وہ گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسیانیہ سے ہے اس کی مغفرت ممکن ہے، اور ہر وہ گناہ جس کی بنیاد تکبر اور خود بینی ہے اس کی مغفرت ناممکن ہے۔ شیطان کی نافرمانی کی وجہ بھی یہی تکبر اور خود بینی تھی۔ پس اے انسان، تیرے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، شاید کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے، جیسا کہ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ حکایت، ایک جوان تھا، وہ جب بھی کوئی گناہ کرتا تو اسے اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا، یعنی کاپی میں لکھ لیتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے کوئی گناہ کیا، جب لکھنے کے لیے دفتر کھولا تو دیکھا اس میں اس آیت کے سوا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ، اس کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ شرک کی جگہ ایمان، بدکاری کی جگہ بخشش، گناہ کی جگہ عصمت اور نیکوکاری لکھ دی جاتی ہے۔ ایک جوان کی شرمندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ آپ نے ایک جوان کو دیکھا جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے چلا آ رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اے جوان، اس بوتل میں کیا لے جا رہے ہو؟ جوان بہت شرمندہ ہوا کہ میں کیسے کہوں اس بوتل میں شراب ہے۔ اس وقت اس جوان نے دل ہی دل میں دعا مانگی، اے اللہ، مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے روبرو شرمندگی اور رسوائی سے بچا، میرے عیب کو ڈھانپ لے، میں پھر کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ جوان نے حضرت عمر کو جواب دیا، اے امیر المومنین، یہ سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ چنانچہ آپ نے دیکھا تو وہ سرکہ تھا۔ اے انسان، ذرا غور کر، ایک بندہ بندے کے ڈر سے خلوص دل سے تائب ہوا تو اللہ نے اس کی شراب کو سرکے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح اگر کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانیوں کی شراب کو فرما برداری کے سرکے میں تبدیل کر دیتا ہے، جیسا کہ اس جوان کے معاملے میں ہوا جو اپنی برائیاں اپنے دفتر میں لکھ لیتا تھا۔ حکایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء پڑھ کر باہر نکلا۔ راستے میں مجھے ایک عورت ملی، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے ایک گناہ کر لیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا، تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ عورت بولی، میں نے زنا کیا تھا اور جب اس زنا سے بچہ پیدا ہوا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ میں نے کہا، تو تباہ ہو گئی، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ وہ عورت بے ہوش ہو کر گر پڑی اور میں اپنی راہ چل دیا۔ تب میرے دل میں خیال آیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ بات کیوں کہہ دی؟ چنانچہ میں آپ کی خدمت میں آیا اور سارا واقعہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے بہت برا کیا، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ ترجمہ، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو ہی میں نے یہ بات سنی، میں اس عورت کی تلاش میں نکلا اور ہر کسی سے
پوچھنے لگا مجھے اس صورت کا پتہ بتلاؤ جس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، یہاں تک کہ بچے مجھے پاگل سمجھنے لگے۔ بالآخر میں نے اس صورت کو تلاش کر ہی لیا اور اسے یہ آیت سنائی۔ جب میں فَأُولَٰئِکَ یُبَدِّلُ اللّٰهُ سَیِّئَاتِہِمْ حسنات تک سنا چکا تو وہ خوشی سے دیوانی ہو گئی اور کہنے لگی میں نے اپنا باغ اللہ اور رسول کے لیے بخش دیا۔ عتبہ کا عجیب واقعہ۔ عتبہ الغلام رحمۃ اللہ علیہ، جس کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں، ایک دن حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ آیت علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ کی تفسیر بیان کر رہے تھے، یعنی کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ سے ڈریں۔ آپ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے۔ ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے بندہ مومن، کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ جب عتبہ الغلام نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو حضرت حسن بصرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے، اے اللہ کے نافرمان جوان، جانتا ہے نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے۔ اگر تو نار جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہ، ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر۔ عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگا اے شیخ، کیا مجھ جیسے بدبخت کی رب رحیم توبہ قبول کر لے گا؟ آپ نے کہا درگزر کرنے والا رب ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر رب سے 3 دعائیں کی، اے اللہ، اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں۔ اے اللہ، مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرأت کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے۔ اے اللہ، مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ اللہ نے عتبہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں اور اس کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی، اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتا تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا، اور اس کے گھر میں ہر روز ایک پیالہ شوربہ کا اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتیں، اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے۔ اور عتبہ غلام کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا، اور یہ اس شخص کا حال ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی۔ بے شک اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ سوال، کسی عالم سے پوچھا گیا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو کیا اسے اپنی توبہ کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا پتہ چل جاتا ہے؟ جواب، عالم نے جواب دیا ایسی مکمل بات تو نہیں، البتہ کچھ نشانیاں ہیں جن سے توبہ کی قبولیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، اس کے دل سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، ہر دم اللہ کو موجود سمجھنے لگتا ہے، نیکوں کے قریب اور بروں سے دور رہنے لگتا ہے، دنیا کی تھوڑی سی نعمت کو عظیم اور آخرت کے لیے کثیر نیکیوں کو بھی قلیل سمجھتا ہے، اپنے دل کو ہر وقت فرائض خداوندی میں مصروف اور اپنی زبان کو بند رکھتا ہے، ہمیشہ اپنے گزشتہ گناہوں پر غور و فکر کرتا رہتا ہے اور غم اور پریشانی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ اس آڈیو میں اتنا ہی، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔